بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ ایز یوزول۔ آپ ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، پراپرٹی پہ بھی آ رہے ہیں اور فیملی پہ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہم نے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو فیملی کے پرابلمز ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پروگرام ہم بنائیں اور ان کو ایڈوائز کریں۔ اصل میں ہمارا مقصد جو ہے وہ بہت زیادہ قانونی، بہت زیادہ اکیڈمک ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جانکاری کو پھیلائیں، اور جو معاشرے میں ہلکے پھلکے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں بہت خرابی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ تو جب یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر جا کے قانونی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو قانونی باتیں شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیں، تاکہ آپ جو ہے وہ الجھنوں سے بچ جائیں اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دیں، اور کوشش کریں کہ ایسے حالات نہ آئیں کہ جب معاملے جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکلیں۔ تو یہ کوشش ہے ہماری، باقی تو ہم بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، کوئی بھی کام ہوگا انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو مگر یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی معاملے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے گزریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا جو بھی ہمارے ویورز ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں۔ بہت انفارمیٹیو میڈیا ہے جہاں سے یہ پروگرام جا رہے ہیں، آپ کی نالج کے لیے ہیں۔ اس میں پراپرٹی کے بہت سارے معاملات ہیں، اس میں آپ کے جو ہے فیملی کے بھی معاملات آ رہے ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کو اپنے لیے سبسکرائب کریں گے اور آگے بھی اس کو اگر شیئر کریں گے تو لوگوں کی جو ہے وہ بہت خدمت ہو جائے گی۔ کار خیر کا کام ہے، آپ بھی ہمارا اس میں حصہ بنیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام۔ اور آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی ناچاقیاں اور انتہائی اثرات۔ میاں بیوی کے اندر جو ناچاقی ہوتی ہے اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اور اس میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد جو ہوتا ہے چاہے جب وہ شادی کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر بسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے کمائے۔ تو پہلے تو اس کو کمانے کی فکر ہونی کی ذمہ داری کہ وہ کمائے، اور مرد جو ہے وہ پیدا ہی کمانے کے لیے ہوا ہے، چاہے شادی سے پہلے چاہے شادی کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ ایمز ہوتے ہیں، آبجیکٹیو ہوتے ہیں لائف میں کہ مجھے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہ کرنا ہے۔ مطلب ایک وہ ایم لے کے لائف میں ٹارگٹ لے کے چلتا ہے، اس کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس آبجیکٹیو کے اوپر بہت زیادہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بہت کوللی لے کے چلتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلتا ہے اپنے کبانے کھانے کے لیے، چیزوں کے لیے، کوشش کرتا ہے اپنے گھر کو بسانے کے لیے، تو شادی کرنے کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اور زیادہ کماؤں، اور زیادہ کماؤں، اور زیادہ کماؤں۔ اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا بھی ہے، سب کرتا ہے، لیکن وہ جو اس کی جو الجھن ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد کبھی کبھی وہ اپنا غصہ، باہر کی فرسٹریشن گھر میں نکال دیتا ہے، کبھی بیوی پہ نکال دیتا ہے، کبھی بچوں پہ نکال دیتا ہے، کبھی اور لوگوں پہ نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ تک کو نہیں چھوڑتا وہ۔ تو لہٰذا یہ ایک تھوڑی سی خرابی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے جن کے اندر ہائپرنس زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ گھر میں آنے کے بعد جب وہ سارا دن کام کر کے آتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہوا، تو تھوڑے سے ہائپر ہو کے گھر میں آتے ہیں، پھر اس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، بیوی کو مار، بچوں کو مار، اس کو مار، اس کو مار۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب بہت ساری عورتیں یہاں سے جو ہے یو ٹرن لے لیتی ہیں کہ مجھے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ بہت سارے مرد بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ یو ٹرن لینے سے کام تو چلے گا نہیں۔ زندگی تو بسانی ہے، اگر اس سے نہیں بسانی کسی اور سے بسانی ہے تو کیوں نہ اسی سے بسا لی جائے۔ اور یہ جو معاملے ہوتے ہیں جب یہ ہاتھا پائی ہوتی ہے، اب آپ گھر میں خوشی سے اپنی بیوی کو لے کر آئے، اس کے بعد ہاتھا پائی کر رہے ہیں، وہ پریگننٹ ہے اگر، تو اس کے ساتھ جو ہے معاملے ہے کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ کوئی چیز اب نارمل ہو جائے، کوئی چیز
سائیکو کا پرابلم آ جائے بچوں کے اندر، جو ہے نا ان کے دماغی کمزور ہو جائیں، ان کے اعضاء تڑ مڑ جائیں، تو ایسی ان چیزوں کو بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ محسوس کرے، اور عورت کی بھی ذمہ داری کہ وہ محسوس کرے کہ بھائی اس سے جو ہے نا ہمارے اولاد پہ بڑا فرق پڑے گا۔ آج کل معاشرے میں جو ہے نا سائیکو پرابلم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے بہت خاندان برباد ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اتنی آمدنی نہیں ہے جتنے اخراجات ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پیسہ تو لگتا ہے نا، ڈاکٹر کو دینا ہے، کرانا ہے، اسپتال میں دینا ہے، ادھر ادھر دینا ہے، تو وہ جو کام کرنے کے لیے مرد نکلتا ہے، وہ معلوم ہوا کہ وہ اس طرف کو پیسہ لگ گیا تو اس کو اور الجھن بڑھتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سکون سے رہیں، آرام سے رہیں، مارا پیٹی نہیں کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا شک نہیں کریں، کسی کے کہنے پہ آ کے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، چاہے والدین کی جا بے جا باتیں سن کے جو ہے نا اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کی باتیں سن کے جو نہیں ہیں، ایسی باتیں سن کے جن کا وجود نہیں ہے، ایسی باتیں سن کے اپنے بیوی بچوں کے اوپر چیخنا چلانا مارنا پیٹنا، نتیجہ گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، گھر میں خوف و دہشت کا ماحول ہو جاتا ہے، اور بیوی اگر پیگنٹ ہے تو اس کا ذہنی دباؤ آنے کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ سائیکو یا فزیکلی جو ہے نا ڈسیبل ہو جاتی ہے، اور پھر اگر وہ ڈسیبل نہ ہو، فزیکلی ٹھیک ہی رہے، تو آگے چل کے نا وہ اس ماحول کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کو بچپن میں ملا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جہاں سے یہ معاملے خراب ہوں۔ ذہنی دباؤ نہیں ہونا چاہیے عورت کے اوپر، نہ مرد کے اوپر، لیکن عورت کا تو زیادہ حصہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ بچے کو پالتی ہے، اس کے جسم میں بچہ پلتا ہے، اس کا خیال رکھنے کی جگہ جو ہے نا ہم اس کے ساتھ ذہنی دباؤ کی کیفیت میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ ان رویوں سے جو ہے نا بات خراب ہوتی ہے، اور جو تھوڑا بہت سکون ہوتا ہے وہ بھی غارت ہو جاتا ہے، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو شادی شدہ بچے، جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے نا آگے ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی بھی گزر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی غم لگ جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، گھٹن اتنی ہو جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کو اتنی ذرا سی باتوں پہ نا عدم برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور بچوں کو اور ماں باپ کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، پورے گھر کو بے سکونی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات میں جو وجوہات بنتی ہیں وہ آج کل جو ہے معاشرے میں نفسیاتی مسائل عام ہو چکے ہیں۔ والدین بچوں کی پریشانی دیکھ کر روتے ہیں، کسی کے پاس ان کے علاج کے لیے پیسے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں، نہ مرتے ہیں والدین نہ جیتے ہیں۔ مرنے کے ڈر سے اولاد کا دکھ کئی گنا بڑھ سکتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں، اور جینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ صرف گھر کے اخراجات بلکہ علاج معالجے کے لیے بھی پیسے کہاں سے لائیں، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ کئی دفعہ تو ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ تعلیم آپ نے پوری بچوں کو دلا دی، بچے تعلیم یافتہ ہو گئے، اور ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جب بچے میچور ہو جاتے ہیں، تعلیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کے نا وہی ماحول ان کو اثر کرتا ہے، اور وہ وہاں پر جا کے بھی جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل پرابلم میں آ جاتے ہیں، اور ماں باپ کے اوپر چیخنا چلانا، گھر کا ماحول خراب کرنا، یہ اولاد کی میں بات کر رہا ہوں نا، تو اس وجہ سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے، گھر کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، اور اس پریشانی میں بہت سے والدین جو ہیں وقت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ایسی سوچوں سے ہی بھر جاتے ہیں بیچارے کہ کیا کریں۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں میاں بیوی دونوں کو حالات کے حساب سے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ مستعدی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، گھر میں سکون لانا ضروری ہے، پوری کی جگہ آدھی کھا کر سکون کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ جس کے اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو روتے ہیں، اور جن کے ہو جائے وہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ بس یہی زندگی رہ گئی ہے۔ یاد رکھیں، مہنگائی کا جن کبھی بند نہیں ہوگا، اس کا رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ محنت اور کوشش کو بڑھانا ہوگا، میاں بیوی کو ایک دوسرے پر بھرپور اعتماد کرنا ہوگا، لوگوں کی حرص کو چھوڑنا ہوگا، اور اپنی بساط پہ رہ کر زندگی کو گزارنا ہوگا، جس سے سکون آئے۔ یہی اپنے حق میں اور اولاد کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا،
دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر اپنے گھر میں آگ نہ لگاؤ، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزار دو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں اپنے حالات لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ بہتری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مدد کریں۔ جو بھی معاملات ہوں گے کوشش ہے کہ آپ کی مدد بھرپور کی جائے۔ پراپرٹی کے معاملات ہوں، یہ معاملات ہوں، کامنٹ سیکشن میں جا کے لکھیں، اپنے پرابلمز لکھیں، انشاءاللہ آپ کو سولوشن دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے معاملات آپ کے ہی ہاتھوں بہتر ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔